السلام علیکم، گڈ مارننگ. آپ کو بہت مبارک ہو اگست کا مہینہ ایک بار پھر. اور سب سے پہلے تو آبویسلی یہ جو میرا آج کا ڈریس ہے میں اسے بہت انجوائے کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے جھنڈے کا رنگ اور اسی اسٹائل میں تسنیم صدف کا یہ ڈریس ہے جو میں نے پہنا ہے اور آج آپ کی ان سے ملاقات بھی کروائیں گے اور مجھے بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے. اور اب سے جو اس کی تیاری ہے یا بازار میں جس طرح سے بچوں کی ٹی شرٹ، خواتین کی شرٹ یا اس طرح کی اور چیزیں بھی مل رہی ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بھی جہاں کہیں ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، سب اسے پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں عید کی طرح 14 اگست کا. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی محبت جتانے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلٹی پہ بھی زور دینا پڑتا ہے، انتھک محنت بھی کرنی پڑتی ہے، بہت جان بھی لگانی پڑتی ہے اپنی پیاری چیز کو اور پیارا بنانے کے لیے. اور یہ تو ہماری پاک سرزمین ہے، اس کے لیے تو ہمیں بہت محنت کی بھی ضرورت ہے، بہت پیار کی بھی ضرورت ہے، سچائی کی بھی ضرورت ہے، ایمانداری کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آج ہم بات کریں گے فرسٹ آور میں کچھ حصہ، زیادہ تر حصہ جو ہم بات کریں گے ہم فیشن انڈسٹری پہ بات کریں گے. ایک ایسی انڈسٹری، میک اپ بھی، اسٹائلنگ بھی، کپڑے بھی، تمام چیزیں، یہ وہ چیزیں جو دنیا بھر میں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر میں اب ہمارے ایمبیسڈرز ہیں. ہمارا ٹیلنٹ لے کے جاتے ہیں، ہمارے کپڑے لے کے جاتے ہیں، ہماری تہذیب لے کے جاتے ہیں، ہمارا نام لے کر جاتے ہیں. نام کے ساتھ وہ عزت کیری کرتے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں بھی لوگوں میں سینس ہے، جس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان بھی باقی ممالک کی طرح آگے بڑھ رہا ہے، چاہے وہ فیشن کی ہی بات ہے اور چاہے وہ اپنے کلچر میں رہتے ہوئے اپنے فیشن کو فالو کرنے کی بات ہے. تو آج ہم فیشن انڈسٹری پہ ان دا فرسٹ ہاف بات کریں گے اور اس طرح سے بات کریں گے کہ آزادی اور آزادی سے اسے کنیکٹ بھی کریں گے، کتنا ہم پروگریس کر رہے ہیں، کب سے کانسیپٹ آیا، آگے کہاں تک ہم انشاءاللہ تعالی جائیں گے، یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. دین لیٹر اسٹیجز میں آج روزینہ جلال بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور ان سے ہم کچھ ستاروں کی بات کریں گے، آپ کے لکی نمبرز کی بات کریں گے. اور لیٹر آن ہم ایک اور اسپتال بنایا جا رہا ہے جہاں ابھی فوری جو شروعات کی کچھ اطلاعات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ ایک ایسا اسپتال جہاں کینسر کا علاج کیا جائے گا، اینڈ پروبیبلی مفت علاج کیا جائے گا، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. سیکنڈ ہاف میں وہ تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو یہ فیسلٹی فراہم کرنے کا سوچ رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کو بلاتے ہیں جو ہماری پہلی مہمان ہے. ان سے میرا میڈیا میں آنے سے بھی پہلے کا ایکسپیرینس ہے اور نہایت ہی خوبصورت ایکسپیرینس ہے. جب این جی مارشل کا نام آتا ہے تو آئی نو اے پرسن ہو از ریئلی ریئلی ڈاؤن ٹو ارتھ، جو کہ اپنے کام میں ماہر ہیں، ماہر ترین ہیں اور جن کو پوری دنیا جانتی ہے، بٹ ایون دین وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا، چاہے وہ مس یونیورس پیجنٹ ہو، چاہے وہ آئفا ایوارڈز ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل کوئی بھی چیز ہو، این جی از دیر. اور ہمیں بڑی فخر ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کی ریپرزینٹیشن کے ساتھ ہی جاتی ہیں. این جی مارشل ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. آئیے جی، کیسی ہیں آپ؟ لانگ ٹائم. ٹھیک ٹھاک. یہ دیکھیں لمبے قد والے لوگ بھی جب ہیل پہن لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم فلیٹ میں آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. بیٹھے ہیں جی، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل خیریت. میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر. اور یہ جو ڈریس میں پہن کے انجوائے کر رہی ہوں اور آپ دیکھ کے بالکل انجوائے کر رہے ہوں گے، کراچی سے لے کر کراچی سے کیا پاکستان سے لے کر دبئی سے لے کر کینیڈا، یو کے، امریکہ، ساؤتھ افریقہ، یہ کنٹریز میں نے خاص طور پہ اس لیے گنوائی کیونکہ یہاں دوست اور رشتے دار ہیں جن کے کامنٹس ڈائریکٹلی آتے رہتے ہیں. تو آپ سب یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو آج کا میرا ڈریس ہے جس سے میں آئی ہیو فالن ان لو ود اٹ، یہ تسنیم صدف کا ہے. السلام علیکم. تسنیم صدف آ گئی ہیں اور تسنیم صدف فیشن انڈسٹری میں بہت سی چیزیں کر رہی ہیں، بہت نمایاں چیزیں کر رہی ہیں. السلام علیکم. ہم تو ملے تھے، خیر کوئی بات نہیں، ایک بار پھر ملے میں. ٹھیک ٹھاک. بیٹھیں. آپ دونوں بڑی اچھی لگ رہی ہیں گرین گرین میں، گرین کے شیڈز میں، ہے نا؟ کچھ ایک جیسا ہی ہے ویسے. اس مہینے میں تو میرا خیال ہے ہر کوئی جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنے جو فلیگ ہے ہماری جو پرائڈ ہے، کوشش کرتے ہیں ہم کہ اپنے ملک کا جو کلر ہے اس کو بالکل بالکل اس کو کیری کریں اور اس کو صرف کپڑوں میں نہیں، جولری میں بھی آپ کیری کریں. جی بالکل، جو کہ یہاں نظر آ رہا ہے، بڑی خوبصورت لگ رہا ہے. اچھا، ایک بات جو تسنیم سے ہم میک اپ روم میں کر رہے تھے وہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں.
این جی کا بھی ویسے تو اس انڈسٹری کا اپنی انڈسٹری کا اسٹائلنگ اینڈ میک اپ انہوں نے خیر اسے بہت ڈائیورسفائی کیا ماشاءاللہ. میں نے انہیں بہت عرصے سے دیکھا ہے, آگے سے آگے بڑھی ہیں, لیکن کیونکہ اتنی ہمبل ہیں تو شاید اس طرح پورٹرے نہیں کرتی ہیں, تو اس کی رسپانسبلٹی ہم لے لیتے ہیں. مگر یہ تو اپنی امی کے ٹائم سے دیکھتی آئی ہیں کہ فیشن انڈسٹری کس طرح کی کیسے گرو کر رہی ہے. آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, لیکن کپڑوں سے ہم شروعات کرتے ہیں. اور تسنیم مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو فیشن ایوالو ہوا ہے, پہلے تو پاکستان بنا, ہم 1947 کو ہر سال اس دفعہ ضرور یاد کرتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس ایسا فیشن نہیں تھا, لیکن اب ہماری فیشن انڈسٹری اتنی گرو کر رہی ہے کہ یہ ایک پراپر بزنس ہے, اور اگر اسے اور توجہ دی جائے تو یہ ہماری اکانومی میں بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے. پہلے تو السلام علیکم پاکستان, وعلیکم السلام. تھینک یو پی ٹی وی کا کہ اس نے ہمیں انوائٹ کیا اور اتنے اچھے پلیٹ فارم پہ آپ لوگ لے کر آئے. اور پلس یہ کہ ظاہر ہے 14 اگست قریب ہے اور پاکستان کو 70 ایئرز ہو رہے ہیں ماشاء اللہ, تو ظاہر ہے اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں, اور ہر انڈسٹری کو آپ لوگ پراپر طریقے سے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, سب کو فوکس کر رہے ہیں. اور ایک چیز اور, سوری انٹرپشن ہوتی ہے, آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر میں جاتے ہیں, پاکستان کا سافٹ امیج لے کر جاتے ہیں, اس لیے ہم ضرور بلانا چاہتے تھے, کیونکہ ہم 14 اگست کی بات کرتے ہیں, ہم انڈسٹریلسٹ کو بلاتے ہیں, بزنس مین کو بلاتے ہیں, پالیٹیشینس کو بلاتے ہیں, ایکٹرس کو بھی بلاتے ہیں, بٹ ایکچولی دیز پیپل ڈو سو مچ ہارڈ ورک, اور یہ ہمارا سافٹ امیج لے کر جاتے ہیں, نام بنا کر آتے ہیں. تو ایک تو مبارکباد آپ لوگوں کو بہت بہت. نہ صرف یہ کہ ہم سافٹ امیج لے کے جاتے ہیں بلکہ ہم آپ کی اکانومی میں بھی بہت, ہاں وہی میں نے کہا نا کہ اس کو اور منظم کیا جائے تو اور اچھی طرح سرو کرے گی اکانومی. بہت بڑا رول ہے جو آپ کی جو جہاں سے چیز ہماری دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں کہ لائک دیکھیں جب پاکستان بنا تھا تو جسے کہتے ہیں فیشن انڈسٹری سالوں پہ, میں سمجھتی ہوں سالوں پہ نہیں ہزاروں سال پہ محیط ہے. اور جس طرح ہم لوگ آج کتنے آرگنائز نظر آ رہے ہیں, جب پاکستان بنا تھا ظاہر ہے جب اس وقت ہندوستان سے جو فیشن نکل کے آیا تو ان کا جو کلچر تھا اس کو جو ہم لوگ اس کو نہیں پراپر اڈاپٹ کر سکتے تھے. لائک ان کے انسٹچ ڈریسز ہوتے تھے, ان میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھی, مگر جب پاکستان اسٹارٹ ہوا تو ہمارے یہاں وہ لمبے چوگے کرتے پجامے اور لائک کافتان اس ٹائپ کے اسٹائل تھا. لائک 60s میں تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس کوئی فیشن ڈیزائنر تھا ہی نہیں, اتنا ان آرگنائز تھا. حالانکہ ہمارے پاس کاٹن تھا, ہر چیز پاکستان میں موجود تھی, اس کے باوجود ہاں بالکل لائک وہ ایک بالکل صحیح بات ہے. فاطمہ جناح کو دیکھیے نا, جب ان کی تصویر وہ مغل سے آیا, کیا غرارے پہنے ہوتے, وہ مغل سے آیا. لائک اس کے بعد جب تھوڑا گرون اپ کیا تو جو مغل کی چیزیں تھی لائک غرارے شرارے, اس میں شیروانی, اس کے علاوہ وہ سارے جو پراپر ڈریسز تھے اسی کو لے کے کلچر کو لے کے چلتے ہوئے ابھی تک ہم فوکس میں وہی چل رہے ہیں وہی چل رہے ہیں. این جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے کالر دیکھتے ہیں کالر کیا بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک جہانگیر صاحب, آپ کیسے ہیں؟ فوراً این جی نے میری طرف اصل میں نا سب سے پہلے اور سب سے پہلی کال ملانے کا مطلب یہ تھا جی کہ آج جس طرح آپ نے پورے پاکستان کو اپنے اوپر سجایا ہوا ہے نا, یقیناً ہماری زندگیوں میں ہمارے ملک کا, ہمارے واضح وطن کا یہی حق ہے کہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو چاند ستارہ آپ نے دل کے اوپر لگایا نا, یہ سب سے بڑا پیغام ہے ہم سب پاکستانیوں کے لیے کہ جیسے دل ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ہماری باڈی میں, ہمارا ملک جو ہے نا وہ بھی ہماری پہچان میں, ہمارے ملکوں کی پہچان میں ایک اہم کردار ہے اس کا. تو پی ٹی وی کو, آپ کے ڈیزائنر کو, اور سب سے بڑی بات آپ کو بہت بہت مبارک ہو جس نے آزادی کی, کہ جس طرح آپ نے آزادی کا اظہار میڈیا میں دکھایا. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہمارا ظاہر ہے ہمارا ایک کام ہے کہ ہم روزانہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور سبجیکٹ کے حساب سے ڈریس اپ بھی ہوتے ہیں, کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں, لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو کام کریں. اور میرے خیال میں اسی انسپریشن کے لیے ہم اس طرح کے لوگوں کو بلاتے ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے وہ کس طرح ملک میں اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. جی این جی, آپ نے تو بچپن سارا گزارا اور اس انڈسٹری کو بہت کلوزلی دیکھتی رہی ہیں, کس طرح ایوالو ہوئے ہیں ہم؟ دیکھیے شروع میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ, میری مدر کا جب سیلون تھا میں اسکول میں تھی اس وقت, تو بہت مشکل ہوتا تھا بیکاز کوئی پروڈکٹس اویلیبل نہیں ہوتی تھیں, کوئی چیزیں میسر نہیں تھیں, کوئی گائیڈ لائنز نہیں تھے کہ کس طرح سے آپ نے فیشن کو لے کے چلنا ہے یا کیا ٹرینڈس چل رہے ہیں. تو اس وقت سے لے کے اور اب تک ہماری جو انڈسٹری ہے اس سے اتنا زیادہ مطلب لوگوں نے محنت کی ہے, جی,
اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج کل کی جو جنریشن ہے ان کو تو سارا وہ جیسے ایک زمانے میں پکی پکائی روٹی آئی تھی نا، یہ سارا کچھ پکا پکایا ان کو مل گیا. لیکن جو اس زمانے کے لوگ تھے انہوں نے بہت اسٹرگل کی ہے. اینڈ دیر ور ٹائمس کہ جب جو پریپریشنز ہوتے تھے، جیسے میں بیوٹی کی بات کروں گی فار انسٹنس، تو جو بیوٹی کے لیے جو پریپریشنز ہوتے تھے وہ گھر میں بنائے جاتے تھے، اس لیے کہ اویلیبل ہی نہیں ہوتا تھا. یہاں پھر یہ ہوتا تھا کہ جب ٹریول کرتے تھے تو اپنے پرسنل بیگیج میں لوگ لے کے آتے تھے سامان اور لوشنز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ لوگوں میں اویئرنیس آنی شروع ہوئی، لوگوں نے ایجنسیز لیں پروڈکٹس کی، اور اب تو یہ حال ہے کہ ہماری پروڈکٹس اتنی اچھی بننے شروع ہو گئی ہیں. ہمارے پاس میک اپ، آپ دیکھیے کہ میک اپ کے برانڈز اب لوکلی اتنے اچھے بننے لگے ہیں کہ اب وہ ایکسپورٹ ہونے لگے ہیں. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں، اور ایک چیز تو میں کریڈٹ، جبکہ مرد عورتیں دونوں ہی ہیں اس انڈسٹری میں، اور بہت پرانے میل ڈیزائنرز بھی ہیں، میل اسٹائلسٹ بھی ہیں، مگر پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ خواتین سے شروع ہوا، اور انہوں نے بہت مشکل وقت میں جب لوگ اتنا ایکسیپٹ نہیں کر پاتے تھے اس وقت شروع کیا. تو یہ ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ آج آپ نے صحیح کہا، ہم آسانی سے بہت چیزیں اویل کر رہے ہیں، لیکن جن کو مشکل ہوئی وہ وہی جانتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لاہور سے امبر بات کر رہی. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک. بہت پیاری لگ رہی ہے، آپ کا ڈریس بہت پیارا لگ رہا ہے. تسنیم، آپ کی اس میں جو ہے نا 70% تعریف ہو رہی ہے. یہ تسنیم کا ڈریس ہے، تسنیم نے ڈیزائن کیا. اگر تو 3 ڈیزائنر سے کہوں گی مجھے بھی ایک سوٹ کا گفٹ دے دیں. یہ انہوں نے مجھے تو ابھی دیا نہیں ہے. مجھے تو میں تو کالر ہوں. نہیں، ان کو اب ظاہر ہے 14 اگست کا ہے، ان کو پلیز میرا نمبر دے دیجیے گا بعد میں، اور پھر یہ مجھے کال کر لیں اور مجھے پی ٹی وی کے ریفرنس سے کال کریں. ارے واہ، میں بھی آپ کو پی ٹی وی کے ریفرنس سے کال کروں بعد میں. آپ کے ساتھ تو سلسلہ چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے جی. آپ ان کو نمبر چھوڑ دیجیے اپنا پینل پہ. تھینک یو سو مچ. وی ہیو اندر کالر. اب بہت سارے نمبر چھوٹنے والے ہیں آپ کے لیے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. راہیلا، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. بڑی مشکل کال ملتی ہے آپ کے پروگرام. ہاں یہ تو ہے، کچھ لوگوں کی یوں مل جاتی ہے، میں حیران ہوتی ہوں. بس لک کی بات ہے. ہاں. اور 14 اگست آ رہی ہے، بہت بہت پیش کی مبارکباد ہوا آپ لوگ سب کو. بہت شکریہ. اور بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ اس ڈریس میں. تھینک یو سو مچ. اور یہ جو پیارے لوگ پیارے کام کر رہے ہیں دنیا بھر میں، ہمارا فیشن لے کر جا رہے ہیں، ہمارا ٹیلنٹ لے کے جا رہے ہیں، ہمارے کپڑے لے کے جا رہے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ صدف کے بہت پیارے ڈریسنگ ہوتی ہے، بہت پیاری ہوتی ہے. اور میری نا بیٹی کے 14 اگست والے دن فنکشن ہے، مجھے بھی اچھا سا ڈریس چاہیے. یہی جی واہ. آپ بھی چھوڑ دیں، پینل پہ نمبر چھوڑیں. یہاں پہ تسنیم آپ کا نمبر تو نہیں دے سکتے نا؟ ہاں دے دیں میرا نمبر. آپ کا نمبر ویسے دے دیجیے گا. اوکے، آپ پینل پہ ہی اپنا نمبر چھوڑیں، یہ خود ہی کانٹیکٹ کر لیں گے. خود ہی کانٹیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. بھائی بڑے آن لائن آرڈرز آ گئے. اچھا یہی سوری ابھی یہی چیز بتا رہے ہیں کہ فیشن انڈسٹری لائک ہم یہی بات کریں کہ پاکستان نے کتنی ترقی کی ہے. آج مطلب پوری دنیا میں جو ہمارا ٹیکسٹائل ہے یا ہمارا میک اپ ہے، اس سے ہم لوگ پہچانے جاتے ہیں. ہماری کاٹن دیکھ لیجئے نا آپ. ہماری کاٹن کے لیے لوگ بالکل. اچھا مجھے ایک بات بتائیں جی، ابھی آپ آئفا کر آئی ہیں، کیونکہ یہ وہ برانڈڈ نیمز ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہو گئے ہیں. یہاں آپ ہمیشہ، میں نے آپ کو بعد میں اپنے پروگرام میں، ہاں مس یونیورس پیجنٹ کے بعد بھی آپ ہمیشہ میرے شو میں آئی ہیں اور ہم بات کرتے رہے. تو ان بہت بڑی چیزوں میں، ان انٹرنیشنل فیسٹیولز میں کہوں گی، ایونٹس میں آپ جاتی ہیں، اور اکثر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ دنیا بھر میں اتنے فیمس لوگ ہیں، تو پاکستان سے جن لوگوں کو اٹھایا گیا ایک تو بڑے فخر کی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے اور کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیے، جو بھی انسان محنت کرتا ہے نا تو اس کی محنت ضرور رنگ لاتی ہے. ٹھیک ہے. تو دا تھنگ از کہ ہم لوگ جب ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے ملک کو، تو اٹس ویری سیڈ کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ہم پاکستان سے ہیں. اور اگر ہم پاکستانی ہیں تو ان کو یقین نہیں آتا کہ ہم پاکستان میں رہ کے یہ کام کرتے ہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کینیڈا میں سیٹلڈ ہوں یا انگلینڈ میں سیٹلڈ ہوں یا اور کسی ملک میں سیٹلڈ ہوں. اور آلدو کہ میری ٹریننگ ساری جو ہے میں نے باہر سے ٹریننگ کی ہوئی ہے، لیکن دیکھیے بیسکس تو ہمارا جو ہے وہ پاکستان، روٹ تو ہمارا یہی ہے. اور سب سے جو زیادہ المیے کی بات یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ویئر ڈیڈ یو لرن ٹو اسپیک انگلش. اوہ یس. مطلب ایون وین یو گو فار عمرہ، وہاں پر بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ پاکستان میں اچھی انگریزی بولتے ہیں. تو نہیں، آپ اتنی اچھی انگریزی بولتی ہیں تو آپ نے کہاں سے سیکھی انگریزی؟ تو مطلب آپ نے کہاں سے پڑھا؟ آپ باہر پڑھے ہیں کہیں؟ نہیں، ہمارے ملک میں بہت اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے ملک میں بہت اچھے اساتذہ ہیں. مطلب ہمارا آپ دیکھیے ہمارے یہاں دنیا سے پائلٹ
पायलट्स आके ट्रेन होते रहे हैं और अभी भी होते हैं। तो मतलब अभी भी इंटरनेशनली इतने स्टूडेंट्स हैं जो कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में वो तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारा जो अपने लोग जो आई एम सॉरी जो लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं, आई एम सॉरी कि मुझे अक्सर मैंने देखा है कि उनको शर्मिंदगी होती है बताते हुए कि वो पाकिस्तानी है और वो किसी और मुल्क का नाम ले लेते हैं कि जी हम फलां मुल्क में हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे सामने ये चीज हुई है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं जी, क्योंकि 2 कॉलर्स बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। लेकिन ये वाली बात, और वो लोग वो जो हमारे अपने लोग हैं हमें दूसरे मुल्कों में देख रहे हैं, आप भी इस बात पे इनकी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक आप सबको। बहुत बहुत प्यारी लग रही है आप तीनों ग्रीन एंड व्हाइट। और मैं समझती हूँ कि ये जो आप पहनी हुई ना ग्रीन एंड व्हाइट, ये पाकिस्तानी सकाफत का फैशन है। ये है एक्चुअल ट्रू पाकिस्तानी फैशन, क्योंकि हम सबको मतलब कैरी करना चाहिए, क्योंकि समझती हूँ बिल्कुल मजा भी आता है। वैसे मूड ऐसा होता है ना आजकल, मजा आता है ये चीजें कैरी करके और पहन के आपको मतलब प्राउड फील होता है। आई एम श्योर क्या आप भी इसको जो पहनी हुई है तो आपको प्राउड फील हो रहा होगा ना। बड़ी खुशी। मैंने भी अपने बच्चों के बनाए हैं और सब कुछ सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और जगह जगह जहाँ देखने में आ रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक तो मैं आपको एक सवाल करूंगी आपके पैनल से, आपके गेस्ट से। बहुत अस्सलाम वालेकुम दोनों को। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी 2007 में, ठीक है ना, बेस्ट फैशन जो पाकिस्तानी है जो आप समझती हैं कि जो हम कैरी कर सकते हैं और जैसे लॉन्ग लास्ट 2007 तक 17 तक कैरी चलेगा, वो क्या है फैशन जो कि इन रहेगा? ठीक है, ये दोनों से पूछ लेते हैं। मेकअप्स में भी क्या क्या इन है? न्यूड लिपस्टिक, डार्क लिपस्टिक, लोग ये भी बड़ा सवाल करते हैं। बेस का सवाल बहुत करते हैं जी। आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन मुझसे भी पूछते हैं कौन सी बेस क्या है। तो ये आज आपने थोड़े से मसले इनके हल करने हैं और आपने भी जवाब देना है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुश्ताक। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी मैंने मिली नगमा अपने वतन के प्यार और मोहब्बत। हाँ, आप तो हमारे बड़े पुराने कॉलर हैं, है ना? पहले भी आप कॉल किया करते थे और गाने सुनाते थे। जी, मैंने तो बहुत अच्छा नगमा लिखा है, मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। हाँ सुनाए। मेरे अहले वतन मुस्कुराते रहो, मेरे अहले वतन मुस्कुराते रहो, मेरे दिल की दुआ खुश रहो तुम सदा, जश्न आजादी मिलकर मनाते रहो, मनाते रहो। मेरे अहले वतन मुस्कुराते रहो, हमारे कायद की मेहनत का है सिला, हमको जन्नत का पाक वतन है मिला। हमारे कायद की मेहनत का है सिला, हमको जन्नत का पाक वतन है मिला। अपने कायद के तुम गीत गाते रहो, गाते रहो, मेरे अहले वतन मुस्कुराते रहो। वाह 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 जी, अहले वतन मुस्कुराते रहो। एंड वी हैव याया साहब ऑन द कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त आपका ड्रेस है और रियली मुझे भी इंस्पायर किया और मैंने कहा चलें आपकी जो डिजाइनर है उनको मैं भी मुबारकबाद दूँ, इतने अच्छे हमने डिजाइन किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और एक बात बड़ी अच्छी है कि कम से कम आप लोग बैठ के जज्बे हुस्नुल वतनी को तो आप उजागर करते हैं, वरना तो मेरे ख्याल में सिवाय एक मखसूस चैनल में मखसूस सियासी गुफ्तगू के अलावा कुछ भी नहीं बताया जा रहा। मैं आपके पीछे जो बैकग्राउंड में जो मिली नगमा बन रहा था, एक पर्सन के साए चले हम एक हैं, रियली वो इतना खूबसूरत है, मैं उसको भी सुन रहा था। एक्चुअली होता है कि जो थीम आप पेश कर रहे होते हैं ना, हमें उसको समझने की जरूरत है। आपने ड्रेस पहना, आपकी डिजाइनर बैठी हुई, तो हम आपने जैसे ना जिस शोबे में हम काम करें तो हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो ऐसे मौके पे कुछ ना कुछ जो भी आप क्रिएट कर सकते क्रिएट करें और दें इस कौम के लिए कुछ ना कुछ दें, जिससे आपको पता चले कि आप सच्चे पाकिस्तानी हैं। आई अप्रिशिएट के आपकी डिजाइनर को और जो भी लोग इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर, जो आपके साथ बैठ के जो आपके स्टूडियो में लोग काम कर रहे हैं, तो मैं सब उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं आजादी है और हमें अपने हिस्से का काम जरूर करना चाहिए, अपने मुल्क को कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया फॉर द कॉल। और एनजी कुछ बात कर रही थी। वैसे मैं एक बात बताऊं, एनजी मार्शल इज दैट वन पर्सनालिटी जिन्होंने बहुत बार मेरा मेकओवर किया, उसके बाद मैं ऑन एयर आई हूँ, लोगों को बताया है और बड़ा मजा आता है क्योंकि शी इज द बेस्ट। मेरा एक्सपीरियंस तो खास तौर पे बालों के लिए, आप बहुत सी चीजें जो है और जगहों से करा पाते हैं, लेकिन बालों के लिए जो एक्सपीरियंस एनजी वाला है ना,
वो मुश्किल से ही कुछ वैसे मैं भी कहना चाहूँगी क्योंकि एक दफ़ा ये मैं मतलब गारंटी आपको कह रही हूँ कि अगर एक दफ़ा आप एनजी के सलून चले जाए बड़ा डेवलप हो जाता है। छोटा सा इवन नेल्स का काम हो, ब्लो ड्राई हो या इवन फेशियल हो, कोई भी काम हो, आप छोटा सा भी काम करा लो तो आप दोबारा कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, वैसे ये बात मेरी और अपनी पहली मुलाकात याद है? नहीं याद? Oh my God! I was never a TV person and I came. You remember now? And I came for a makeover. I know that. मैं चाह रही थी कि आप यहाँ मेंशन करें। और मैं उस वक्त बिल्कुल मीडिया में नहीं थी। मेरे ख्याल में वो एक इंस्टेंस था जो मुझे मीडिया में लेकर आया। एक मेकओवर शो में ये मेकओवर किया करती थी लोगों का। हमें हस्बैंड वाइफ को इनवाइट किया। हम दोनों की नई नई शादी हुई थी। हमने कहा हाँ चाहिए, चलते हैं, चलो टीवी में चलेंगे। एंड वी वेंट टू हर। इन्होंने मेरा मेकओवर किया एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई अपीयर्ड ऑन टीवी। और उसके बाद से शुरू हो गया। वो खैर पहली एंकर नादिया खान थी। जी, आई रिमेम्बर। बिल्कुल उनके शो में अपीयर हुई थी और उसके बाद से ये सिलसिला बना। तो शी वॉज दैट वन पर्सन जो मुझे उस वक्त से जानती है ना? बिल्कुल। और खैर ये लोग भी कहीं ना कहीं स्टार मेकर्स होते हैं। ये भी मैं बात इसके पीछे बताना चाहती थी क्योंकि एनजी ने बहुत सारी मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कराया है, उनके मेकओवर्स किए हैं, उनको समझाया है, आगे लेकर आए हैं। तो सम टाइम यू गिव अपॉर्चुनिटी टू समबडी और वो उसका फिर एक ओपनिंग बन जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ बात। हर इंसान को जब कुछ कहीं वो पहुंचता है ना तो उसको किसी न किसी ने पुश किया होता है। मुझे भी किसी ने पुश किया तो आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। आपको भी किसी ने किया होगा। तो एज एन इंडिविजुअल हमारा फर्ज है कि हम दूसरे लोगों को गाइड करें। अगर जो उनके लिए बेहतर चीज़ है वो उनके लिए करें। तो इसी तरह से दुनिया चलती है। लेकिन बात वही आ गई कि बाज़ दफ़ा लोग थोड़ा सा उनको बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनको गाइड करें क्योंकि टैलेंट बहुत है हमारे मुल्क में। लेकिन हमारे मुल्क का जो टैलेंट है उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है। फोरम्स भी नहीं है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दो सवाल का जवाब भी आप लोगों ने देना था। जल्दी से दे दीजिए क्योंकि कॉलर है। एक तो उन्होंने पूछा है कि 2017 तक क्या इन रहेगा? 2017 में इस वक्त तो जो चीजें इन है वो आपको पता है, शॉर्ट शर्ट्स इन है, पैपलिन इन है, फ्रॉक्स इन है, फ्रॉक्स लॉन्ग चल रही है, वो फ्रॉक टाइप ही है। एग्जैक्टली। उसके अलावा आपको पता है कि प्लाजो इन है, स्ट्रेट पैंट्स भी इन है, उसके अलावा कट्स हैं जिस तरह आपने पहनी है, गरारे बहुत इन है, गरारे इन है। मेरे दुपट्टे पे भी चांद सितारा बना हुआ, मैं इसको यहाँ रखती हूँ। अच्छा, गरारा पैंट्स भी इन है। लाइक ये नहीं है कि आप पूरे पूरे गरारे पहन लें, वो गरारा पैंट आ गई है, कट्स आ गए। कट्स बहुत जरूरी होते हैं कि आप सिंपल के बजाय कुछ हल्की सी उसके अंदर कुछ कर लें। तो अभी तो यही फैशन चल रहा है। बाकी शादी वगैरह में हमारा ट्रेडिशनल वही तो चला आ रहा है। वही अच्छा, लॉन्ग भी चल रहे हैं वैसे शादी में लॉन्ग खूबसूरत। एक्चुअली देखिए, मैंने ये देखा है कि सिर्फ हमारे मुल्क में ये होता है कि जो फैशन है सिर्फ वही पहनना है। लेकिन अदरवाइज जब आप ट्रैवल करते हैं बाहर, जब आपको एक्सपोजर मिलता है, सब कुछ लोग पहनते हैं। इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट्स अबाउट कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। बाज़ लोग शॉर्ट शर्ट्स में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बाज़ लोगों को बिल्कुल लॉन्ग शर्ट सूट नहीं करती हैं। आपकी फिजिक के हिसाब से, आपके फिगर के हिसाब से और आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको ड्रेसअप होना चाहिए, आपको कपड़े। अब मेकअप भी इसी हिसाब से करना चाहिए। मेकअप में क्या इन है और बेस वाला मसला बता दें, क्योंकि आजकल भी अब जो नई जनरेशन है मैं देखती हूँ वो कंपैरेटिवली अच्छी बेस लगाते हैं, फ्रेश लगते हैं। जो थोड़े से पुराने लोग हैं वो ग्रे बेस लगा लेते हैं अभी भी। उसका थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा आपसे द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ हैं इरम। इरम बात कर रही जी जी, इरम कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। हम सब अच्छे, बहुत प्यारी लग रही है आप भी। आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक्स। और सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में। बहुत शुक्रिया। हमारी फैशन इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है पाकिस्तान बनने से लेकर अब खास तौर पे पिछले 2-3 डेकेड्स में हमने देखा है कि ज्यादा तेजी आई है। तो इसमें आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा अब ये है कि पुरानी चीजें दोबारा ही हो रही हैं ज्यादातर। तो मैं जैसे अब अपनी ट्रेडिशनल चीजें, जैसे आपने भी जो ड्रेस पहना है ये भी अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। कलर्स मतलब पाकिस्तान यूज करे हुए आप, और खासतौर पर बहुत अच्छा लग रहा है इन्होंने जो ड्रेस बनाया आपका। थैंक यू बहुत शुक्रिया। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वलीद साहब कैसे हैं? बहुत मेहरबानी सर, बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। आप लोग बहुत
اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ عورت کا خوبصورت بننا اس کا حق ہے اور یہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے. تو یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ کیوں خام خواہ پابندیاں لگاتے ہیں؟ سچ شوق ہونا چاہیے. اس بارے میں تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں ولید صاحب. تھینک یو سو مچ, آپ نے کال کیا, لیکن اس بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. واپس آ جاتے ہیں اپنے سبجیکٹ پہ, اور وہ ہے کہ ہم بیس کی بات کر رہے تھے. جی دیکھیے, بیس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو ایک جنریشن پہلے تھی, ہمارے یہاں پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ رنگ گورا ہونا چاہیے. ہر کوئی چاہتا تھا کہ دلہن بھی گوری ہو اور میں بھی گوری لگوں اور آپ بھی گوری لگیں, سارا ملک ایک دم سے گورا ہو جائے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ فاؤنڈیشن کا جو شیڈ ہے وہ اکثر اپنے شیڈ سے 4 یا 5 شیڈ لائٹر لے لیتے تھے. تو جب ہم کسی کپڑے کو بھی آپ ڈپ کرتے ہیں وائٹ کے اندر یا کسی بھی ڈارک چیز کو ڈپ کرتے ہیں تو اس کا شیڈ جو ہے وہ گرے ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے کمپلیکشن پہ بھی جب آپ ڈارک کے اوپر وائٹ لگائیں گے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد گرے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا. تو جب ہم فاؤنڈیشن چوز کرتے ہیں تو آپ کے اپنا جو کمپلیکشن کا کلر ہے اس سے 1 یا 2 شیڈ لائٹر جائیں, اس سے زیادہ نہ جائیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ غور کریں. جی اسی طرح سے ڈارک سرکل سے بھی آپ دیکھیے لوگ کنسیل جب نہیں کرتے ہیں اس کو صحیح سے, تو جب وہ فاؤنڈیشن لگاتے ہیں پورے چہرے پہ تو یہ ایریا جو ہے یہ زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے. یہ اور یہاں پہ ہمارا ایک یہ پاکستانی کا پرابلم ہے کہ ہمارا جو اپر لپ اور چن کا ایریا ہے یہ ڈارک ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈائٹ صحیح نہیں ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ میک اپ تو کر لیتے ہیں لیکن بلڈ سرکولیشن ہم لوگ فیشیلز نہیں کرواتے ہیں کچھ, تو وہ دیٹ از آلسو ون میجر ریزن اس کی وجہ سے ہے. اچھا ایک چیز چلیں بتا دیں گے, تسلیم اور میں میک اپ روم میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو پگمنٹیشن وغیرہ ہوتی ہے یوزلی ہم اس کے لیے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہاں جائیں تو ٹھیک ہے, یا پارلرز میں بھی آپ کے پاس پارلرز میں بھی اس کا حل ہے, لیکن ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس دیکھیے اب جو سیلون آتی ہیں تو ایک حد تک جو سیلون ہے اس کو ٹریٹ کر سکتا ہے, لیکن سم ٹائمز دا پرابلم از بیونڈ دیٹ. ٹھیک ہے, تو پھر ایک اچھا بیوٹیشین جو ہے آپ کا جو جس کے پاس آپ جاتے ہیں آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, اگر ان کے بس کی بات نہیں ہوتی تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کسی ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس ریفر کرتے ہیں. لیکن ان دونوں چیزوں سے امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈائٹ صحیح ہے, اگر آپ اندر سے انٹرنلی خیال رکھیں, ٹھیک ہے, ایکسرسائز کریں, پانی پیئیں, وٹامنس لینے ہیں, آئرن ہے, کیلشیم ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک, ہم سب ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو میرا, آج تو میرا دن بن گیا. بالکل بہت پیاری لگ رہی ہے, نو ڈاؤٹ. آپ ویسے بھی بہت پیاری ہیں, اور آج پاکستانی جب ہم بن جاتے ہیں جی بڑا مزیدار اسٹائل لے لیتے ہیں تو اور زیادہ پیارے لگنے لگتے ہیں. جی بالکل بالکل. اور یہ اس میں آپ کے ڈیزائنر کا بہت کمال ہے. انہیں بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل جی ٹھیک, بہت زبردست اسٹائل لگ رہا ہے, اور دل پاکستان جسے کہہ سکتے ہیں نا, اسی طرح ان کا جو چاند بنا ہوا نا وہ دل والی سائڈ پر, تو وہ بہت پیارا لگ رہا ہے. تھینک یو. باقی اور ہم سب کو اس طرح کے کپڑے پہن کے نا میرا دل چاہتا ہے ہم کہیں اکٹھے ہوں, ہے نا, آپ دیکھیے ہم سب مارکیٹ بھرے ہوئے ہیں آج کل. آزادی تھیم پر کتنے جوڑے مل رہے ہیں, جویلری ہے, آزادی تھیم پر بہت جوڑے مل رہے ہیں. میں نے فریڈم کلیکشن میں سے آپ کو پہنایا ہے ڈریس, پلس یہ کہ میرا آل اوور دا ورلڈ جو ان کے پراپر پروگرامز ہو رہے ہیں 14 کو ہوں گے, ان کے لیے بھی میں نے سارے کپڑے بھیجے ہیں باہر, اور بڑے کلائنٹس نے مجھ سے آرڈر کر کے منگوائے. پلس یہ کہ میں آلموسٹ 5 ایئرس سے پاکستان کے جو بھی فلیگ کے حساب سے ڈریسز ہوتے ہیں میں پراپر ان کو بنا رہی ہوں. اچھا, ہماری ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے. وی ہیو اندر کالر. شہبار, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں نصرت آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں, اور آپ کے گیسٹ کو السلام علیکم کہنا چاہوں گی, اور آپ سب کو ایڈوانس میں جتنی آزادی مبارک ہو. تھینک یو, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ویسے ایڈوانس میں کیا, اگست کا مہینہ ہے, بس اب تو مبارک ہی مبارک ہیں. بالکل. ہاں جی, اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں آپ کے گیسٹ کو, ان کے کام کو, واقعی وہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ورلڈ وائڈ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. چاہتی ہوں کہ ہماری فیشن انڈسٹری اتنی گرو کر جائے کہ لوگ ہمیں فالو کریں, ہم انہیں فالو کریں. اور کر رہے ہیں بالکل. تھینک یو. ایک چیز تو جیسے آپ کے کالرز ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں, دوسرا میں گورنمنٹ سے بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی آپ کے چینل کے تھرو کہ پلیز آپ ڈیزائنرز کو یا میک اپ آرٹسٹ کو, یہ جو بھی ہماری انڈسٹری میں ہیں جو آپ کے ملک کو اتنا ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور پراپر طریقے سے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں,
تو پلیز کائنڈلی ہمیں گورنمنٹ کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے بہت پراپر طریقے سے. میرے خیال میں جب آپ اسے پراپر ایک بزنس لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو ٹیکسز ایکسپورٹ امپورٹ کے مختلف چیزیں وہ سب میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے. بالکل نظر ثانی ہو تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ کہ اس میں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. آپ کے یہاں بھی کوئی نظر ثانی کروانی ہے؟ جی بالکل ظاہر ہے. دیکھیے فیشن اور بیوٹی جو ہے ان کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل چولی دامن کا ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. بہت اچھے کپڑے پہن لیے جائیں اور بالکل چہرہ آپ کا سپاٹ ہو جائے تو مزہ نہیں آتا. اور بہت اچھا میک اپ ہو اور کپڑے اسے کمپلیمنٹ نہ کریں تب بھی انسان ادھورا لگتا ہے. تو یہ چیزیں صحیح انہوں نے کہا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور یہ چولی دامن کے ساتھ میں شارٹ شرٹس لانگ سب انہوں نے بتا دیا مگر لپسٹک رہ گئی. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا ون میجر تھنگ کہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور لپسٹک لگا رہے ہوتے ہیں اینڈ دے آر فائن ود اٹ. دیٹس وائی آئی ایم کانسنٹریٹنگ کہ لپسٹک 2017 میں کون سا کلر ہے یہ آپ نے بتانا ہے. بٹ آفٹر دا کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے کال چلی گئی. یہ آپ نے جو شیڈ لگایا ہوا ہے یہ بھی آج کل بہت ان ہے. میری زندگی میں تو ایسی شیڈ ہیں جی بڑی روشن پرسنالٹی ہے. برائٹ شیڈ بہت ان ہے آج کل. ڈیپ مرونس آر آلسو ویری ان. لیکن یہ ہے کہ میں پھر یہی کہوں گی کہ فیشن جو بھی ہو جی اگر آپ کے موقع کی مناسبت سے اور آپ کے جو آؤٹ فٹ ہے اس کی مناسبت سے ہو اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کے فیچرز کے مطابق کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے. تو اگر آپ کے بہت بچھے ہوئے ہونٹ ہیں پتلے بہت ہونٹ ہیں اور آپ بہت ڈارک لپسٹک لگا لیتی ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. اوکے بیکاز ڈل والی ڈارک جیسے ہوتا ہے ڈیپ بہت ڈیپ مرون اگر آپ لگا رہے ہیں یا جو بہت ڈارک براؤن ٹونز آتے ہیں. بیکاز کلر کا جو کانسیپٹ ہے وہ چاہے وہ آپ کا کمرہ ہو آپ کا گھر ہو آپ کی پرسنالٹی پہ آپ نے جو آؤٹ فٹ پہنا ہوا ہے وہ ہو. لائٹ کلر جو ہیں وہ ہمیشہ ایکسپینڈ کرتے ہیں اور ڈارک کلر جو ہیں وہ ہمیشہ سپریس کرتے ہیں. اچھا اوکے. دیکھیے کالے رنگ کا کمرہ کالے رنگ کا کہا جاتا ہے نا کہ آپ پتلے لگیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کے فیچرز پہ بھی آپ کے جو لپس ہیں اگر آپ اس پہ ڈارک کلر استعمال کریں گے تو وہ چھوٹے لگیں گے. اگر آپ لائٹ کلر استعمال کریں گے تو وہ پرومیننٹ ہوں گے. لیکن آج کل لوگوں نے پرومیننٹ کروا لی ہے تو وہ لائٹ ہی لگا لیں. جی تو وہ لائٹ لگا لیں. اچھا اور نیوڈ لپسٹک کا بھی مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ لوگ ارریسپیکٹولی کہ ہم کو سوٹ کریے یا نہیں بس کیونکہ لپسٹک لگانی بھی ہے اور یہ فیشن بھی کرنا ہے کہ جی ہم نے تو نیوڈ لگائی ہوئی ہے اور اس سے چہرہ ان کا سفید عجیب سا آ رہا تھا. بالکل. کیوں؟ تو پھر آپ دیکھیے نیوڈ کس کو لگانی چاہیے اور کب لگانی چاہیے؟ نیوڈ آپ کسی وقت بھی لگا سکتے ہیں بٹ دین اگین آپ نے اگر اپنی آئیز ایمفیسائز زیادہ کی ہیں تو آپ نیوڈ لگاتے ہیں تو وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ اپنی چیک کلر کو تھوڑا سا زیادہ پرومیننٹ کرتے ہیں اور آپ کے لپس ڈل ہیں تو وہ چل جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے پورا فیس اگر آپ نے نو میک اپ والا افیکٹ دینا ہے کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا ہوا اور آپ ڈل لپسٹک لگاتی ہیں لائٹ سب لائٹ کرتے ہیں تو اٹس اندر تھنگ. ٹھیک ہے. لیکن میں پرسنلی نہیں سمجھتی کہ نیوڈ لپسٹک زیادہ سوٹ کرتی ہے لوگوں کو. بہت اچھی نہیں لگتی. بہت اچھی لگتی ہے اسی لیے میں نے سوال کیا. وامک صاحب کی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان دونوں کو بھی میرا سلام. ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. جی ایک شعر ہے جو پہلا تو آپ کے نوجوانوں کے لیے آپ سمیت اور دوسرا آپ کے ڈریس کے لیے. جی کرپشن کے خلاف وہ شیطان ہو گیا وہ کہتے کہتے جوان ہو گیا. معاشرے کی ایک پہچان ہو گیا. پاکستانی تھا اب پاکستان ہو گیا. واہ جی واہ کیا بات ہے. تالیاں آپ کے لیے. آج تو ان لوگوں نے میرے ڈریس پہ کامنٹ کیے جو آتے تھے اور ٹاپک پہ بات کرتے تھے مگر کپڑوں پہ بات نہیں کرتے تھے. آج انہوں نے بھی کامنٹ کیے. جھنڈے کی ایسی طاقت ہے اور اس چاند ستارے میں اتنے اٹریکشن ہے کہ اپنے لوگوں کو کھینچ کر لایا. اس جھنڈے کی وجہ سے تو ہم ہیں. بالکل جی بالکل. صبح سو کے اٹھنا آنا آپ کا پروگرام. اچھا کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل کم رہ گیا ہے. پاکستان کے حوالے سے اپنے حوالے سے ریلیٹ کرتے ہوئے اس انڈیپینڈنس پہ اینی تھنگ دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو شیئر. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو ایز پاکستانیز ہمارا جو ایک ایم ہونا چاہیے ہم لوگوں میں تحمل ختم ہو گئے. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. پیشنس جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں بالکل پیشنس نہیں رہا ہے لوگوں میں. آپ سڑکوں پہ نکل جائیں آپ کسی جگہ چلے جائیں لوگ اس قدر آپس میں شاید فرسٹریشن کہنا چاہیے ہے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. آپ سڑکوں پہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں. ایمبولینس کو کوئی راستہ نہیں دیتا ہے. ابھی میرے ساتھ پرسوں یہ میں نے دیکھا
تو میں یہی میرا اپنا یہ کہ میں خود بھی سمٹائمز بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتی ہوں، تو ہمیں ایز اے نیشن اس بات پہ وہ کرنا چاہیے. ایک تو ہم نے یکجہتی ہونی چاہیے. آپ پنجابی ہیں، آپ اردو اسپیکنگ ہیں، آپ یہ چیز پوچھنے کے بجائے میرے ساتھ ایک دفعہ ملیشیا میں یہ ہوا تھا. میں بہت شرمندہ بھی ہوئی تھی کہ میں نے ٹیکسی والے سے پوچھ لیا آر یو چائنیز، اس نے کہا آئی ایم ملیشین. اور میں اس قدر شرمندہ ہوئی اس کی بات پہ، اور میں نے اس سے سبق سیکھا کہ ہمیں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم کرسچن اور یا مسلم اور سکھ اور وٹ ایور ہندو ہیں یا کیا ہیں، ہم پاکستانی ہیں. بالکل ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ اینجی فار کمنگ، فار یور ٹائم اینڈ فار کنکلوڈنگ اٹ دس وے. جی میں یہی ایک میسج دینا چاہوں گی کہ آپ کے اندر ایک تو این جی نے اتنی زبردست بات کر دی ہے کہ وہ سب کو ہی آلریڈی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کے ساتھ میں شامل ہوں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز میں یہ کہنا چاہوں گی، آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے ایز اے پاکستانی، تو آج پاکستان کو 70 ایئرز ہونے جا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو پراپر جائزہ لیں. آپ نے پاکستان سے تو سب کچھ لیا، ہمارے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پاکستان کو آپ نے کیا دیا؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کا پورا جائزہ لیں اور آپ سوچیں کہ آپ پاکستان کو کیا دے رہے ہیں. سچائی دے رہے ہیں، ایمانداری دے رہے ہیں، پیشنس دے رہے ہیں، اچھا کام کر کے دے رہے ہیں. تو پلیز اپنے ملک کے لیے جئیں، اس کے لیے ترقی کریں اور کچھ کر کے دکھائیں، کچھ بن کے دکھائیں. کسی چیز میں بھی آپ کو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی پرابلم ہوگی. اور پلس یہ کہ اللہ ساتھ دیتا ہے جب آپ ہمت کرتے ہیں. تو بالکل. اور یہ دونوں خواتین یہاں پر موجود ہیں اور یہ میسج اپنے آپ میرے خیال میں فارورڈ ہو گیا کہ خواتین بھی ہمارے یہاں بہت انٹیلیجنٹ اور بہت ثابت قدم اور بہت محنتی ہیں. جب وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو وہ اسی طرح بہت پیارے طریقے سے، بہت سفسٹیکیٹڈ طریقے سے اپنے آپ کو دنیا بھر میں لے کر جاتی ہیں اور نام پیدا کرتی ہیں. وش یو آل دا لک. بہت بہت شکریہ. آپ دونوں کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور اچھا کام کریں، اسی طرح ہم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس تو وزٹ ڈیو ہو گیا ہے اور آپ کا جوڑا بڑا ہی سونا ہے. مجھے بھی فری جوڑا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک کے پاس خود لے کر ایک بریک، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں، کچھ آپ کے ستاروں پہ بات کریں گے. گو کے کال کرنے سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. ملیں گے اس بریک کے بعد. ادویات. سعودی عرب میں کھلی ادویات لے جانا سخت ممنوع ہے. صرف وہ ادویات جو حاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے تصدیق اور پیک شدہ ہوں لے جائی جا سکتی ہیں. لہذا اپنی روزمرہ کی ضروری ادویات اپنی ڈاکٹر کے نسخے کے ہمراہ لے جا کر حاجی کیمپ سے تصدیق اور پیک کروا لیں. قومی سفر کے 70 سال.
वैक्सीनेशन। सफरी हज पर रवानगी से कम 10 से 12 दिन कबल गर्दन तोड़ बुखार और फ्लू की वैक्सीन जरूर लगवाकर सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें। ये वैक्सीन तमाम हाजी कैंपों और सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल से लगवाई जा सकती है। दानिश तैमूर, मैं हूं पाकिस्तान। कौमी सफर के 70 साल। वेलकम बैक। और हमारी मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले उनके इंट्रोडक्शन से पहले एक चीज़ है, आपने मिली नगमा सुना, हम सब मिली नगमा सुनते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि अमजद साबरी को देखा, हम सबसे बड़े प्यारे थे, हम सब उनसे बड़ा प्यार करते थे, और क्योंकि वो अब दुनिया में नहीं है तो आज के दिन भी जब भी कभी देखें इस तरह अपने लोगों को जो दुनिया में आपका नाम लेकर गए, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं खुश किया, कभी अपनी दुआ के जरिए, कभी अपने अंदाज के जरिए, कभी अपने होने के जरिए, उनको दुआओं में याद रखें। वो तमाम लोग जो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हमारे रहे, हमारे फनकार रहे, हमारे वतन का हिस्सा रहे, तो इनको दुआओं में जरूर याद रखिए। अब हमारे साथ जो मौजूद है शख्सियत, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में बता देती हैं। आप कॉल करेंगे और आप इनसे पूछ सकते हैं अपने स्टार के बारे में, लकी नंबर के बारे में, और जो मसाइल हैं उनके बारे में। हमारे साथ रोजीना जलाल साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। बता दूं ऑनियर, बड़ा अच्छा ऑफिस है भाई इनका, इसलिए क्योंकि मैंने पिछले दिनों फेसबुक पे देखा एंड आई एडमायर्ड इट। आप लोगों को तो अब समझ आ गई होगी कि मुझे अच्छे कपड़े, अच्छे रंग, अच्छी दीवारें, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। तो बड़ी अच्छी सीट पे ये बैठी थी एंड आई रियली लाइक्ड द फोटो, तो मैंने कहा आज ऑनियर भी बताऊंगी। थैंक यू सो मच। आपका टेस्ट पता चल रहा था उससे, रूहानियत से भी है और सब लोग आके बड़ा सुकून मिलता है, और ऑफिस ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे इंसान जो कोई आए भी वो भी बड़ा कंफर्टेबल रहे। सीरियसली, बाकी ऑफिस में भी आप इतना टाइम गुजारते हैं कि ऑफिस भी आपका
ذرا مزیدار ہونا چاہیے جو آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اکثر لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کیبنز ہوتے ہیں جیسے آفس میں بڑے آفس میں چینل میں چھوٹا چھوٹا ینگسٹرز ہیں کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو چھوٹے چھوٹے کیبنز دیے ہوئے, اس میں بھی وہ لوگ اپنی نا پسند کی چیزیں پکچرز کارڈز یہ وہ لگا کے اسے اپنے حساب کا بنا لیتے ہیں. میں نے خانہ کعبہ کا جو ہے وہ غلاف لگایا ہوا ہے, تو وہ بہت زیادہ مطلب ماشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو بہت پسند آتا ہے. ہاں باقی وہ تو ایک روحانیت ہے نا, وہ تو پھر بات ہی الگ ہو جاتی ہے, وہ تو دنیاوی کسی چیز سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ کو تو پتا ہے میرے پاس یہ سارے پریشان لوگ آتے ہیں, یہ کچھ اچھا سننا چاہتے ہیں, تو انوائرمنٹ ایسا ہے کہ لوگوں کو لگے کہ ہاں بھائی اچھا ویسے اللہ کے قریب کیا جائے نا. ہمارا کام صرف پیشن گوئی ہے, سارے کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. بہترین اصل بات یہ ہے کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ ہے کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ کے قریب ہوں, دور نہ ہوں, وہم میں نہ پڑے. بس بات یہ بڑی پیاری آپ نے بات کی. جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, شفا دینے والا اللہ ہے لیکن وہ صرف تدبیر کرتا ہے, وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ ایسے کریں ایسے نہ کریں, یہ دوا کھا لیں, لیکن اس دوا میں بھی جو شفا دینی ہے وہ اللہ نے دینی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ. تو یہ بڑی آپ نے اور صرف اللہ تعالیٰ. ہاں لیکن بات یہی ہے, ہمارے سے کالر آ گئے کہ ہمارے یہاں جو لوگ یہ کام بھی اگر کر دیتے ہیں نا کہ وہ لوگوں سے اچھی بات کر لیتے ہیں یا ان کو اللہ تعالیٰ, ظاہر ہے ہم سبھی بلیورز ہیں لیکن پھر بھی آپ اس طرح سے اگر قریب کریں تو وہ اللہ اس کو صلہ دینے والا ہے. یہ بڑا نیک عمل ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو مائی ڈیئر عائشہ, نہیں سادیہ. سادیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے سادیہ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ بہت اچھی لگ رہی ہیں آج, آپ کے مہمان بھی بہت اچھے ہیں. تھینک یو. جی میں نے کوشچن تھا میرا, میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے. ہاں ہاں پوچھیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 14 جون 1992. اچھا کیا پوچھنا ہے؟ ان کی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے, ان کی شادی کب تک ہوگی؟ شادی کب تک ہوگی؟ صحیح ہے جی. نام ان کا رابعہ. ٹھیک ہے آنر بتا دیتے ہیں. رابعہ نام ہے. 1992 ہے. ارم سے جب تک میں بات کرتی ہوں جب تک آپ رابعہ کے بارے میں معلوم کر لیجیے. السلام علیکم. نہ ارم نہ ٹی وی سے نہ سننا خدا کے لیے. السلام علیکم ارم. ہیلو. جی ہیلو. وعلیکم السلام. جی ہیلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی. کوئی بات نہیں ارم, مجھے تمہاری آواز آ رہی ہے. سوال کرو. تمہیں میری آواز اس لیے نہیں آ رہی ہے. ہیلو, میرا نام ارم ہے. جی ہے اور میں نے ٹی وی کا والیوم بالکل بند کیا ہوا ہے. اچھا چلو اب بتاؤ جلدی سے. میرا نام ارم ہے اور 13 نومبر. کیا ہے بھابھی ہیں؟ 13 نومبر. 13 نومبر. اچھا ٹھیک ہے. ہاں 1975. 1975 اوکے صحیح ہے. مجھے 13 میں بھابھی سنائی دیا تھا پہلے. سوری. کیا سوال کرنا ہے؟ بس یہ کہ تھوڑی سی ٹینشن ہے میری لائف میں, وہ کب تک ختم ہو جائیں گی. مطلب جو بھی چیز میں مطلب کرنا چاہتی ہوں وہ ہو نہیں پاتی ہے. شادی ہو گئی ہے؟ جی جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. تمہارا میرا ایک ہی اسٹار ہے. ویسے تم پریشان چل رہی ہو, میرے بھی کان کھڑے ہو گئے. چلے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ. جی پہلے ہم رابعہ کا بتا رہے ہیں. رابعہ کا جو لکی نمبر ہے وہ 5 ہے اور 5 پر ہی ان کی لائف چل رہی ہے. ان کی لائف کا جو پہلا عدد ہے وہ رے اور 2 عدد بن جاتا ہے جو کہ زہرہ سے تعلق رکھتا ہے. رابعہ سلسلہ یہ ہے شادی کے معاملے میں رکاوٹ آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہی ہے اور ہر کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور شادی کا جو ایک سین آپ کا بن رہا ہے نا وہ 2 سال کے بعد ایک بہت اچھا بن رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ نظر کچھ جو ہے وہ آپ کی اگلے سال بھی اچھی بن رہی ہے اور اس کے بعد بھی بہت اچھی بن رہی ہے. یعنی 2019 کے اندر جو ہے اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی بڑا اچھا سبب بنے گا. جلدی مت کیجیے گا کیونکہ جن کا عدد قسمت 5 نمبر کا ہوتا ہے ان کے ذرا تھوڑے سے مسئلے مسائل 2 شادیوں کے آ جاتے ہیں تو ذرا دیکھ بھال کے کیجیے گا کیونکہ جب آپ کی شادی کا سین ابھی نہیں ہو رہا نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اچھی وجہ ضرور ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا کوشش کریں کہ اب گرین کلر کا عقیق پہنے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد کریں 5 وقت کی نماز پڑھے. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی ہو یا قیوم. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی ہو یا قیوم. یہ عدد ہے اللہ تعالیٰ کے اسم الہی. اس کو یاد کریں
इसका वेट करें, इंशाल्लाह ताला आपके मसले हल होंगे। अच्छा, हम जरा जल्दी जल्दी अब जवाब देंगे क्योंकि कॉलर्स काफी हैं। इरम का 13 नवंबर 1975 है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए जब तक हम बात कर लेते हैं। जी ठीक है, मैंने कर लिया। अच्छा शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक ठीक ठाक। अच्छा, मेरी 1982 है। 1982 से पहले क्या है? 31/12। ठीक है, न्यू ईयर मनाया जाता है आपकी सालगिरह पे। 1982, ठीक है। क्या पूछना है आपने? मैं जानना चाहता हूँ कि मैं शोबिस की दुनिया में धूम मचाना चाहता हूँ, क्या मेरे स्टार में ऐसा कुछ है? किसकी दुनिया में धूम मचाना चाहते हैं? शोबिस की दुनिया में। अभी तक कहाँ धूम मचा रहे हैं? अभी तक तो फिलहाल सड़कों पे मचा रहा हूँ। अच्छा, बस मुझे सिंगिंग का शौक है और एक्टिंग का शौक है। अभी इसी की तकदीरों में। अच्छा ठीक है, तो शोबिस की दुनिया में आप धूम मचा पाते हैं, यानी ये देख लेते हैं जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपकी बेगम की आवाज हम तक पहुंच गई भाई। अच्छा, फराह की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहूंगी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1992। तो उनकी एक तो शादी और स्टडीज के बारे में पूछना चाहूंगी कि उसकी तालीम मतलब फर्दर ग्रेजुएशन के लिए उसके क्या चांसेस हैं और शादी कौन से सन तक होगी और मतलब लाइक रिलेटिव में होगी या बाहर होगी और पसंद की होगी या अरेंज होगी, किस तरह का? ओके। अच्छा, इरम, शाहिद एंड फराह, आप सबके जवाबात हम देंगे इस ब्रेक के बाद।